معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ امیر حمزہ اور اسما پری کی شادی۔ جب پریوں نے عاجزی سے عرض کی کہ ہماری خاطر کچھ قبول کیجیے، تب پوچھا کہ یہ ٹوپی اور کوڑا کس کا ہے؟ سلاسل وزیر نے عرض کی، یہ ٹوپی اور کوڑا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے کہ وہ حضرت جس وقت دیو پر خفا ہوتے تھے تو ان کو کوڑے سے مارتے تھے، اور جب دیو کو اپنے اوپر ملال اور رنجیدہ دیکھتے تو یہ ٹوپی پہن لیتے اور کسی کو دکھائی نہ دیتے۔ پس دونوں میں یہ صفت ہے۔ تب امیر نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں مجھے دو۔ پریوں نے عرض کی کہ ہماری سعادت ہے، آپ ضرور لیں، اور دونوں چیزوں پر کیا موقوف ہے، جو چاہو لے لو۔ اس وقت امیر نے دل میں خیال کیا کہ یہ ٹوپی امرو کو دوں گا اور کوڑا میرے لائق ہے۔ القصہ پریاں ایک کھٹولا لائیں اور امیر اس پر سوار ہوئے، اور دیو جلد اس کھٹولے کو سر پر لے کر مانند تارے کے اڑے۔ جب امیر کو نیند آئی تب امیر نے کہا کہ اب دوپہر ہوئی ہے، مجھے اتار دیں، میں سوتا ہوں۔ دیو نے عرض کی کہ اے امیر، یہ ملک دیو کا ہے، یہاں اترنے میں خلل ہوگا۔ امیر نے اس دیو اجل رسیدہ کا کہنا ہرگز نہ مانا، اور ناچار ہو کر دیو نے امیر کو وہاں اتارا، اور امیر نے وہ ٹوپی سر پر رکھی اور کپڑا بچھا کر سو گئے، اور دیو کی نظر سے غائب ہو گئے۔ وہ دیو امیر کو دیکھ کر متعجب ہوا۔ ناگہاں دیو کی فوج پیدا ہوئی۔ انہوں نے دیکھا اور دیو اور کھٹولا ہے، اور اس لشکر کا سردار ہرنا نام کا دیو عفریت کا بیٹا تھا، جو شہرستان زری کو جاتا تھا کہ اپنے باپ کا بدلہ لے۔ تب لشکر کے دیو اس کھٹولے اور دیو کو ہرنا دیو کے پاس لے گئے۔ اس نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں جاتا ہے، اور چارپائی پر کس کو لیے جاتا ہے؟ اس نے مفصل حقیقت بیان کی۔ یہ سنتے ہی ان موذیوں نے اس دیو کو مار کر اس کھٹولے کو توڑ ڈالا۔ وہ دیو وہاں حمزہ کے منتظر بیٹھے کہ ہرنا دیو نے جا کر پریوں سے شہرستان زری کو چھین لیا اور اپنے آپ تخت پر بیٹھا۔ ادھر پریاں اپنے دیو کی منتظر تھیں کہ امیر کو چھوڑ کر کب آئے گا۔ اتنے میں حمزہ اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ٹوپی اتار کر دیکھا کہ اپنا دیو مرا پڑا ہے اور کھٹولا ٹوٹا ہوا ہے۔ امیر اس وقت مغموم ہوئے۔ اتنے میں وہ دونوں پیچھے سے آ کر لپٹ گئے۔ امیر نے ان دونوں کو زمین پر پچھاڑا اور خنجر سے مارنا چاہا۔ تب دیو نے معافی مانگی۔ امیر نے فرمایا کہ تم مجھے پھر شہرستان زری تک لے چلو، جب تمہیں معاف کروں گا، ورنہ مار ڈالوں گا۔ پس وہ راہبر ہوئے، اور آگے چل کر جب وہ پہاڑ نمودار ہوئے تب امیر نے عقل سے سوچا کہ یہ موذی دغا بازی پر آئے ہیں۔ یہ جان کر امیر نے انہیں تلوار سے مارا، پھر وہاں سے چل دیے، اور ناگہاں ایک دریا کے کنارے پہنچے اور دیکھا کہ سوائے کشتی کے پار ہونا مشکل ہے۔ تب امیر نے سوکھا ہوا جھاڑ تلوار سے کاٹا اور اس کی کشتی بنا کر اس میں میٹھا پانی اور میوہ وغیرہ رکھ لیا، اور توکل خدا سوار ہوئے۔ چند روز میں پانی اور میوہ خرچ ہو گیا۔ تب امیر نے ایک کھارے پانی کا پیالہ پیا اور بے ہوش ہو گئے، اور موجوں نے وہ کشتی دریا کے کنارے پر لگا دی۔ امیر ہوشیار ہوئے اور کنارے پر اترے اور کیچڑ میں پھنس گئے، اور جتنا زور اوپر کو کرتے اتنا ہی نیچے کو جاتے۔ آخر آفت آسمانی سے عاجز ہو کر چپ رہے اور دعا کرنے لگے، یا مجیب الدعوات، یا دافع البلیات، اس بلا سے رہائی دے۔ امیر کا تیر دعا نشانہ اجابت پر پیوست ہوا۔ یعنی عرض پری نے وزیر سلاسل سے پوچھا کہ امیر کو دیو لے گیا تھا، رمل میں دیکھو اب تک وہ کیوں نہیں آیا؟ وزیر سلاسل رمل لے کر بولا کہ افسوس، امیر اس وقت سخت مشکل میں گرفتار ہے۔ تب 9,000 پریاں تلاش کرنے کو اڑیں اور امیر کے پاس آئیں، اور کیچڑ سے نکال کر تمام بدن پانی سے دھویا۔ تب امیر نے ان پریوں سے فرمایا کہ مجھے پھر شہرستان زری میں لے چلو۔ تب پریوں نے امیر کو اٹھا کر اول جگہ پر اتارا اور پریاں غائب ہو گئیں۔ امیر نے اپنے تمام ہتھیار درست کیے اور 1100 من کا گرز کاندھے پر رکھا اور قلعے کے پاس آ کر نعرہ لگایا
کہ 16 کوس تک آواز گئی اور زمین و آسمان کوہ و بیابان جنبش میں آئے، اور امیر کے نعرے سے تمام دیو کانپ گئے اور تمام لشکر کلا سے باہر نکل آیا۔ ہر دیو نے کہا کہ کوئی دیو ایسا ہے جو اس آدمی کو پکڑ لائے تاکہ میں اس سے اپنے باپ کا بدلہ لوں۔ تب ایک پہاڑی دیو نے مقابلے میں آ کر ایک بڑا پتھر امیر پر مارا۔ امیر نے جست کی، وہ پتھر زمین پر ایسا گرا کہ زمین ہلی۔ دیو اس پتھر کو لینے کو پھر جھکا، امیر نے تیغ بتیغ ایسی ماری کہ حمائل اتار ڈالی۔ دیو زمین پر گرا اور کہا، اے آدمی اور ایک مرتبہ مار کہ مر جاؤں، لیکن امیر نے دوسری مرتبہ مارنا ضروری نہیں سمجھا۔ اتنے میں وہ موذی اپنا سر پتھر پر مار کر مر گیا۔ دوسرے روز تمام دیو نے یکبارگی امیر پر حملہ کیا اور امیر بھی یکبارگی دو دستی مارنے لگے۔ امیر نے جس کے سر پر تلوار ماری تابہ کمر اتار دی، اور جس کی گردن پر ماری تو سر مانند گیند کے اڑا اور خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ غرض یہ کہ اس طرح 3 شبانہ روز بے دستور جنگ کرتے رہے۔ آخر دیو تاب نہ لا کر غائب ہو گئے۔ امیر نے پانی کے پاس جا کر بدن صاف کر کے دوگانا شکر ادا کیا۔ تب وہاں 9000 پریاں حاضر ہوئیں اور امیر کو لے جا کر کھانا کھلایا، اور دور شراب کا شروع ہوا، اور امیر مست ہو کر پریوں کا ناچ دیکھتے، اور شاہ پری کی بیٹی بالجی اسما پری بھی موجود تھی، جو تمام پریوں سے خوبصورت اور صاحب حسن و جمال تھی۔ امیر کی نظر ناگہاں اس پر پڑی، تب اس کے عشق کا تیر امیر کے جگر میں جا لگا۔ اس حال میں تمام پریاں مل کر تجویز کرنے لگیں کہ اگر اسما پری کو نکاح میں لائے گا تو اس کے سبب سے امیر کا رہنا یہاں ہوگا، یہ سب سے افضل ہے۔ غرض سلاسل نے امیر کے حضور میں عرض کی کہ پہلوان جہانگیر اگر اسما پری کو عقد میں لائیں اور کنیزگی میں قبول کریں تو بہتر ہے، اور ہم سب کو سعادت دارین ہے۔ امیر نے وزیر کا کہنا قبول کیا۔ تب انہوں نے اپنی رسم کے مطابق اسما پری کا نکاح کیا۔ اس کے بعد کئی شبانہ روز عیش و عشرت میں رہے، اور یہاں سے امیر کے لشکر کا حال بغور تأمل سنو کہ 3 سال تک لشکر خوشحال رہا، اور جب حلوفہ ختم ہوا تو وہاں سے باہر نکلے اور کافروں سے لڑتے ہوئے مغرب کی طرف چلے، اور کئی روز کے بعد شہر حلب میں پہنچے۔ تب مقبل حلبی نے اپنے بھائیوں کو لشکر کی حقیقت لکھی، تو مقبل کے تینوں بھائیوں ناصر حلبی، عادل حلبی اور وزیر 3000 سمیت باہر آئے اور دشمنوں کی فوج کو مار کر مٹایا، اور عمرو بن امیہ کی فوج بما مہر نگار کے قلعہ کے اندر داخل ہوئیں اور 3 سال کے لیے غلہ جمع کر کے لڑتے رہے۔ جب غلہ تمام ہوا تب عرب کا لشکر دشمنوں کے لشکر پر جا پڑا اور کتنے ہی دشمنوں کو مارا اور مغرب کی طرف روانہ ہوئے۔ تیسرے روز شہر صفری کے پاس جا پہنچے۔ اس شہر میں 2 بادشاہ تھے، ایک کا نام مہراب صفر اور دوسرے کا نام روشیر صفری تھا۔ تب وہ بادشاہ حمزہ کی لشکر کی حقیقت سن کر بولے کہ نوشیروان نے بوڑھا ہو کر عقل گم کی ہے کہ پہلے اپنی بیٹی رضامندی سے امیر کو دی، اب حمزہ کی غیبت کافروں کے سامنے اپنی دختر کی فضیحت کرتا ہے۔ اگر حمزہ کی کمک کو فوج لے کر مہمانداری کی شرط بجا لا دیں اور مہر نگار کو فضیحت سے امن دیں تو بہتر ہے، نیز جب امیر آئے تو ہمارے اوپر لطف کرے گا۔ یہ کہہ کر پگڑیاں سروں پر باندھ کر دشمنوں پر جا گرے اور امیر کے لشکر کو لے جا کر دروازے محکم کیے، اور کافروں نے قلعہ پر مورچے لگائے۔ سب ہیڈنگ: کریشیا سلطان کی شجاعت۔ جب امیر دیو کو مار کر اسما پری کے ساتھ عیش میں تھے تو 6 ماہ کے بعد خدا کی قدرت کاملہ سے حمل رہا۔ بعد ایام معمور کے لڑکی آفتاب کی صورت پیدا ہوئی تو امیر نے اس کا نام کریشیا رکھا۔ ایک روز امیر بما اسما پری خلوت میں تھے تو اس وقت امیر نے مہر نگار کو یاد کر کے آہ سرد نکالی، جوش غم سے آنکھوں سے خون بہہ نکلا۔ تو اسما پری نے امیر کی یہ حقیقت دیکھ کر پوچھا کہ کیا سبب ہے کہ آپ روتے ہیں؟ امیر نے فرمایا کہ میرا دماغ دل مہر نگار کے دام زلف میں قید ہے، اس کے فراق کی آتش میرے جسم کو جلاتی ہے اور اس کے
ناز و غمز مجھے رلاتے ہیں اور وہ دختر ہفتے کشور کی ہے۔ اسما پری کے دل میں اور کسی کے نام سے آتش عداوت بھڑکی اور بولی کہ تاحال امیر کے جی میں آرزو ہے آدمیوں میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ امیر نے فرمایا یہاں کیا کروں؟ پری بولی آپ کی ہڈیاں اس زمین میں دفن ہوں گی، اب باہر جانے کی امید چھوڑ دو۔ پس یہ سن کر امیر کو غصہ آیا اور چاہا کہ تلوار سے پری کو مارے، غرض وہ بھاگ گئی اور امیر خفا ہو کر شہرستان سے نکل آئے۔ تب عرض پری بما لشکر اور وزیر سلاسل آ کر امیر کے پاؤں میں گرے اور آپ سے بہت منت سماجت کی کہ واپس ہو جائے۔ امیر نے پریوں کا کہنا نہ مانا اور جانے پر تیار ہوئے، اور پریاں نا امید ہو کر عاجز ہو رہیں۔ امیر نے انسانی دنیا کی راہ لی۔ دوپہر تک چلے تو زمین گرمی سے مسلح آتش ہو رہی تھی کہ امیر ایک جھاڑ کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور حضرت خضر نے امیر کو گلے لگایا اور سینے سے ملایا۔ امیر نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا حضرت آبادی میں کیوں کر جاؤں گا اور یاروں سے کیوں کر ملوں گا؟ حضرت خضر نے فرمایا خاطر جمع رکھو، اللہ تم پر آسان کرے گا اور منزل مقصود پر پہنچائے گا، اور تم اس راہ سے چلے جاؤ، مگر جہاں کہیں دھواں نکلے وہاں دیو ضرور ہوں گے، تم وہاں جاؤ اور کنویں میں اتر کر دیو کو فنا کرو۔ امیر نے عرض کی کہ اندر کس طرح اتروں؟ تب حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کمند دیو بند عنایت کی۔ امیر نے بوسہ دے کر کمند ترکش میں رکھی۔ خضر نے فرمایا اسے جتنا لمبا کرو گے اتنی ہی بڑھے گی۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے سفرہ بچھایا اور نعمتیں رکھ کر دونوں نے کھایا۔ تب امیر نے پوچھا کہ ان دیو کے نشان کیا ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ باغ یا چمن آ جائے بہتر دکھائی دے تو جانو کہ وہ جگہ دیو کی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ باغ و چمن آ جائے بہتر دکھائی دے تو جانو کہ وہ جگہ دیو کی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خضر علیہ السلام غائب ہوئے اور امیر بھی وہاں سے راہی ہوئے۔ تب ایک ٹھکانے پر آ کر دیکھا کہ ایک پتھر کے تخت پر رات چینی بیٹھا ہے۔ اتنے میں ایک دیو نے دوڑ کر رات کو امیر کے آنے کی خبر دی کہ ہم ایسی بلا سخت سے زمین میں چھپے ہیں تو بھی یہ ہمارے در پہ ہے۔ رات دیو اسی فکر و تجویز میں تھا کہ امیر نے اندر اتر کر اوپر کا پتھر اٹھایا اور کمن لگا کر دیو کے اوپر جا گرے۔ رات چینی نے ایک پتھر اٹھا کر امیر کے سر پر چلانا چاہا۔ امیر نے ایسی تلوار ماری کہ اس کافر کی کمر کٹ گئی اور وہ زمین پر جا گرا۔ امیر نے دوسرے دیو کو مار کر فنا کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کیا اور باہر نکل کر حوض میں ہتھیار خون خوار اور جسم مبارک دھویا، پھر دوگانا شکرانہ کیا اور حلال جانور کا شکار کر کے اس کے کباب کھائے اور وہاں سے کئی ایک منزلیں طے کیں تو ایک کنواں دیکھ کر اس کا قصد کیا اور کمند نکال کر کمر سے باندھ کر نیچے اترے اور دیکھا کہ رات چینی تخت پر بیٹھا ہے۔ امیر نے اس کو دیکھتے ہی نعرہ مارا اور اس موذی نے پتھر نکال کر امیر پر چلایا۔ امیر نے اس کی ضرب روکی اور ایک تیر ایسا مارا کہ پیٹھ سے پار ہو گیا اور موذی جہنم میں گیا۔ پھر اس کے ملازموں کو بھی مار کر اس کی خدمت کے لیے جہنم میں بھیجا۔ پھر کنویں سے نکل کر ایک روز وہاں آرام کیا۔ اب حمزہ کے لشکر کی حقیقت سنو۔ جب یہ لشکر شہر سفر سے باہر نکلا اس نے کافروں کو جہنم میں پہنچایا۔ اتنے میں یکایک گرد پیدا ہوئی۔ تب عیاران عمرو خبر لائے کہ شیر پایا کا لشکر نوشیروان کی مدد کو آیا ہے۔ عمرو نے فرمایا خبر آنے دو، خدا پر بھروسہ رکھو، ہم کو کچھ غم نہیں۔